بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریشنل برین. دوستوں، جس انسان نے آج تک کوئی غلطی نہیں کی اس انسان نے آج تک کچھ نیا ٹرائی ہی نہیں کیا. ایسا ہی کچھ مانتے تھے دنیا کے سب سے عظیم سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن، جو کہ 14 مارچ 1879 کو جرمنی کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے. ان کے پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے نوٹس کیا ان کا سر نارمل بچوں کے مقابلے میں کافی بڑا تھا اور وہ ایک ایب نارمل بچے کی صورت میں پیدا ہوئے. ان کے باوجود بھی ان کا دماغ اتنا تیز تھا کہ آج تک کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پایا. البرٹ آئنسٹائن کی وفات کو آج 60 سال ہو چکے ہیں، مگر آج بھی سائنس ان کی تھیوریز کے بغیر کمزور ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی ان کے دماغ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ آخر ان کے برین میں ایسا کیا تھا جو کہ انہیں اس مقام تک لے کر آیا کہ آج انہیں دنیا بھر میں گریٹ سائنٹسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں آئنسٹائن کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کس قسم کا انسان تھا اور کیوں سائنس ان کی تھیوریز کے بنا ادھوری ہے. تو دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل ریشنل برین کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کھڑے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. دوستوں، دراصل جب البرٹ آئنسٹائن پیدا ہوا تھا تب ان کا سر کسی بھی نارمل بچے سے زیادہ بڑا تھا. نارملی بچے 1 یا 2 سال کی عمر میں بات کرنا سیکھ جاتے ہیں، لیکن آئنسٹائن 4 سال کی عمر تک بھی بات نہیں کر پاتے تھے. مگر ایک دن جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رات کے کھانے پر بیٹھے تھے تو اچانک آئنسٹائن نے کہا سوپ بہت ہی گرم ہے. اپنے بیٹے کو اس طرح ایک دم صاف بولتا سن کر ان کے والدین حیران ہو گئے اور خوش بھی ہوئے. لیکن بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ اب تک تم کیوں نہیں بولتے تھے تو آئنسٹائن نے عجیب سا جواب دیا کہ اب تک تو میری زندگی میں سب کچھ صحیح تھا. مگر آئنسٹائن کی زندگی کے عجیب و غریب قصے یوں ہی نہیں رکے، بلکہ ان کے بڑے ہونے پر بھی ان کی کئی ایسی عادتیں تھیں جن کے بارے میں سن کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے کہ البرٹ آئنسٹائن کو تاریخ اور فون نمبر یاد رکھنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی، یہاں تک کہ انہیں خود کا ٹیلی فون نمبر بھی یاد نہیں رہتا تھا. ایک بار جب ان کے دوست نے ان کا فون نمبر مانگا تو آئنسٹائن ان کے پاس رکھی ڈائری میں اپنا فون نمبر ڈھونڈنے لگے. یہ دیکھ کر ان کے دوست نے بولا کہ آپ اپنا خود کا فون نمبر کیوں یاد نہیں رکھتے؟ تو آئنسٹائن نے ان کو کہا کہ کسی ایسی چیز کو بھلا میں کیوں یاد رکھوں جو مجھے کتابوں میں ڈھونڈنے سے مل جاتی ہے. آئنسٹائن کبھی بھی جوتوں کے اندر ساکس نہیں پہنتے تھے. بچپن میں ان کی ٹانگوں کی انگلیاں بڑی ہونے کی وجہ سے ان کے ساکس میں سوراخ ہو جاتے تھے. اسی وجہ سے تنگ آ کر آئنسٹائن نے جوتوں کے ساتھ ساکس پہننا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے جوتوں کے لیسز بھی دوسروں سے بندھواتے تھے کیونکہ انہیں جوتوں کے لیسز بھی نہیں باندھنا آتے تھے. دوستوں، آئنسٹائن ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے اندر کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن میں تو صرف ایک ایسا انسان ہوں جس میں کیوریوسٹی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. لیکن دوستوں، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آئنسٹائن ہمیشہ سے اتنے ذہین نہیں تھے، بلکہ وہ بچپن میں پڑھائی میں بہت ہی کمزور تھے. اس لیے بچپن میں ان کی گنتی بیوقوف بچوں میں کی جاتی تھی. ان کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے انہیں کچھ لوگوں نے تو پاگل کہنا بھی شروع کر دیا تھا. خاص کر کے آئنسٹائن کے ٹیچرز بھی انہیں پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ صرف سائنس اور میتھ کے علاوہ ہر سبجیکٹ میں فیل ہوتے تھے اور بچپن سے ہی آئنسٹائن کو کتابوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. حالانکہ اس کے باوجود بھی انہوں نے دنیا کے سامنے سائنس کی کئی ایسی تھیوریز پیش کیں جس کے بنا آج بھی سائنس ادھوری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دماغ کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے. دوستوں، ایک بار آئنسٹائن ٹرین میں سفر کر رہا تھا. ٹرین کنڈکٹر جب مسافروں کی ٹکٹ کو چیک کرتے ہوئے آئنسٹائن کے پاس آیا اور ان سے ٹکٹ دکھانے کو کہا تو آئنسٹائن ٹکٹ اپنی جیب میں ڈھونڈنے لگا اور جیب میں ٹکٹ نہ ملنے پر انہوں نے اپنے سوٹ کیس کو کھولا. جب سوٹ کیس میں بھی ٹکٹ نہ ملا تو وہ اپنے سیٹ کے آس پاس ڈھونڈنے لگے. اس نے کہا کہ اگر آپ کی ٹکٹ گم ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ نے ٹکٹ ضرور خریدی ہوگی. یہ کہہ کر وہ دوسرے مسافروں کی ٹکٹ چیک کرنے لگا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ابھی بھی آئنسٹائن اپنی سیٹ کے نیچے ٹکٹ ڈھونڈ رہا ہے تب وہ پھر سے آئنسٹائن کے پاس آیا. پھر ان سے کہا کہ ٹکٹ کے لیے پریشان نہ ہوں، ان سے ٹکٹ نہیں مانگا جائے گا. کنڈکٹر کی بات سن کر آئنسٹائن بولا وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بنا ٹکٹ کے مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے جانا کہاں ہے؟ اور آئنسٹائن اتنے بڑے سائنٹسٹ ہونے کے باوجود گاڑی چلانا بھی نہیں جانتے تھے. آئنسٹائن کو اسرائیل کا صدر بننے کی آفر آئی اور آئنسٹائن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ پولیٹکس کے لیے نہیں بنے بلکہ وہ سائنس کے لیے بنے ہیں. آئنسٹائن کا یہ فوٹوگراف کچھ عرصے پہلے $12,500 یعنی پاکستانی تقریباً 2 کروڑ کی نیلام ہوئی.
اس مشہور تصویر کو پرنسٹن یونیورسٹی میں 14 مارچ 1951 کو آئنسٹائن کے 72ویں برتھ ڈے پر کھینچا گیا تھا۔ فوٹوگرافر آئنسٹائن کو مسکرانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن سر آئنسٹائن اس دن کئی فوٹوگرافرز کے لیے ایسا کر چکے تھے، اس لیے ہنسنے کے بجائے انہوں نے اپنی زبان باہر نکال دی۔ اور دوستوں، ایٹم بم جو کہ آج پوری دنیا کو کچھ وقت میں ختم کر سکتا ہے، یہ بھی آئنسٹائن کی غلطی کی وجہ سے بنا تھا، اور بعد میں آئنسٹائن کو اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ اور آئنسٹائن سے ایک بار پوچھا گیا سوال کہ ورلڈ وار 3 کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی، اس بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ اوپر دیے گئے آئی بٹن کو کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے۔ 18 اپریل 1955 آئنسٹائن کی وفات کے بعد ڈاکٹر تھامس ہاروے نے آئنسٹائن کے گھر والوں کی اجازت کے بغیر ان کے دماغ کو ریسرچ کے لیے نکال لیا تھا، اور وہ ان کا دماغ لے کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اس حرکت کے لیے ڈاکٹر کو ان کی نوکری سے نکال دیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا انہوں نے صرف ریسرچ کے لیے کیا ہے، اور وہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ آئنسٹائن کے دماغ پر ریسرچ ضرور کریں گے تاکہ آنے والے وقت میں اس سے سائنس اور سائنٹسٹ کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن ریسرچ کے لیے پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کو ایک بیسمنٹ میں قید کیے رکھا۔ بعد میں آئنسٹائن کے بیٹے ہینس البرٹ آئنسٹائن کی منظوری کے بعد ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ پر ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے آئنسٹائن کے دماغ کا وزن کیا، جس کا وزن 1230 گرام تھا، جو نارمل انسان کے دماغ کے وزن سے کافی چھوٹا تھا، کیونکہ دراصل ایک انسان کے دماغ کا وزن تقریباً 1400 گرام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے برین کے 240 ٹکڑے کیے، اور ان ٹکڑوں کو دنیا بھر کے مشہور ریسرچ سینٹرز میں بھیج دیا گیا تاکہ وہ اچھے سے دیکھ سکیں کہ آخر آئنسٹائن کے دماغ میں ایسا کیا تھا جو باقی عام انسانوں کے دماغ میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے برین ٹیشوز کے 1000 مائکروسکوپک سلائڈز بنائے تاکہ وہ دماغ کی اچھی طرح سے جانچ کر سکیں۔ ریسرچ کے دوران یہی پایا کہ آئنسٹائن کے برین میں عام انسانوں سے زیادہ سیل تھے۔ آئنسٹائن کے دماغ کا ایک سیریبرل کارٹیکس نام کا حصہ عام انسانوں کے دماغ کے مقابلے میں کافی الگ تھا۔ دراصل یہ سیریبرل کارٹیکس ایک دماغ کا ضروری حصہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دماغ کے پروسیس کے لیے مین فیکٹر ہوتا ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ ان کا دماغ بہت مختلف سوچتا تھا۔ جب سائنسدانوں نے آئنسٹائن کے دماغ کو مزید ریسرچ کرنا شروع کیا تو وہ بالکل حیران رہ گئے کہ ان کے برین میں رنکل پیراٹیولا پروکلیم نام کا ایک حصہ مسنگ ہے، جس کی وجہ سے ان کے دماغ کی پیروٹیکل لوک کا سائز نارمل برین سے 20% بڑا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آئنسٹائن کی میتھمیٹیکل سکلز اور چیزوں کو امیجن کرنے کی پاور نارمل دماغ سے زیادہ تھی، اور ان کے دماغ میں نیورونز کی مقدار عام انسان سے 17% زیادہ تھی، جس وجہ سے آئنسٹائن کا دماغ دوسرے نارمل انسان سے زیادہ کام کرتا تھا۔ آئنسٹائن کا دماغ 46 ٹکڑوں کی صورت میں امریکہ کے ایک میوزیم میں موجود ہے۔ ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کے دماغ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط، اس بارے میں اپنی رائے سے کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔